اسلام میں جو مسلم ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک کہ اگر کوئی اس کے خلاف جائے اس کو تسلیم نہ کرے تو اسے دین اسلام سے باہر سمجھتے ہیں۔ اور اصول مذہب سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلک تشیع میں مثلا کچھ چیزیں ایسی مسلم ہیں، ضروریات میں سے ہیں کہ جس کا انکار کرنے والا بھلے ہی مسلمان ہو مگر ہم اسے شیعہ نہیں کہیں گے۔ جیسے قبر کے اندر سوال و جواب کا انکار، بدا کا انکار، رجعت کا انکار۔ اسی طریقے سے عدل الہی کا منکر انسان نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ اصول مذہب کے ساتھ ساتھ اصول دین میں سے ہے، یعنی سارے مسلمان اللہ کے عدل کے قائل ہیں، اگر سے تھوڑا بہت فرق ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے یہاں یہ مسلم ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہتا ہے اس لیے ہم اسے مسلمان فرض کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعامل معاملہ لین دین جاری رکھتے ہیں، ورنہ عقیدت کے اعتبار سے، مذہب اور شریعت کے اعتبار سے ایسا انسان کی جو خدا کی عدالت کا قائل نہیں ہے وہ نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی ڈھیر ساری روایات ہیں اور ہمیں خدا والمتعال سے خوف خشیت اور رکھنا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ، اللہ سے خوف و خشیت کون رکھتے ہیں؟ جو اللہ کی شناخت اور معرفت رکھتے ہیں۔ مگر ہم کو روایات میں اس کے بظاہر خلاف نظر آیا۔ ایک شخص کوفے میں امام تشریف فرما امیر المومنین علیہ السلام اور اسے دیکھا قد اثر الخوف علیہ، اتنا زیادہ وہ خوف خدا رکھتا تھا کہ دبلا پتلا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پہ خوف خدا کے آثار نمایاں تھے۔ پہنچا امام کی خدمت میں اور جیسے کوئی آدمی کہیں کسی بادشاہ سے یا کسی سیاسی بڑے گنڈے سے مواجہ ہو، روبرو ہو تو کیسا کانپتا ہے؟ یہ بندہ جو خوف خدا رکھتا تھا امام کی بارگاہ میں موجود ہے مگر بہت زیادہ ڈر ہے، امام سے نہیں، خوف خدا میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما بالو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، مولا مجھے اللہ سے خوف ہے، اللہ کا ڈر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پہ خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور روایت میں جو ہے خوف کا لفظ ہے۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے، وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو خوف خدا میں اس قدر وہ ڈوبا ہوا تھا کہ امام کی بارگاہ میں ہے اور عبارت یہ ہے اثر الخوف علیہ، خوف کا اس کے جسم کے اوپر بھی اثر ہو چکا تھا۔ امام نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو امام سے وہ کہتا مولا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو امام نے کہا خف ذنوبک، عمر کا صیغہ ہے، خف ذنوبک، تم اللہ سے مت ڈرو، وان اللہ لیس بظلام للعبید، بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وانہ لیس بظلام للعبید، یہ بھی آیا ہے، وما ربک بظلام للعبید۔ میں نے بتایا کہ 4-5 فقرے اس طرح کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ قرآن میں جا بجا ذکر ہوئے ہیں اور ظلم کی بے پناہ نفی کی گئی ہے آیات میں اور اس طرح سے روایات میں۔ امام نے اسے کہا خف ذنوبک، اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، خف دوسرا فقرہ بخف عدل اللہ تعالی علیک، یہ بہت خطرناک ہے ہم سب کے لیے، بخف عدل اللہ علیک، اللہ اگر اپنی عدالت انصاف کے ذریعے تم سے روبرو ہوگا تو پھر ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ امام نے پہلے تو ضرور کا کہا خف ضرور کا، اور دوسرا فقہ امام کا جو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، خف کسی سے عدل اللہ علیہ، اللہ اگر تمہارے اوپر اپنے عدل سے کام لے گا تو اس سے ڈرو، فضل و کرم تفضل سے کام لے گا ہم سب کے سب بچ جائیں گے، کیونکہ وہ علیہ السلام وہ ارحم الراحمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ساری صفتیں مہربان، حنان، منان، سب کچھ خدا تعالیٰ۔ لیکن اگر
ہمارے اعمال اور عبادات کا جائزہ اس نے عدل کی بنیاد پر لینا شروع کر دیا تو کوئی نہیں بچے گا معصومین کے علاوہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے، ہم دعا میں بھی کرتے ہیں، کیا مانگنے والے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ معاملہ فضل کا کر، کرم کا، عدالت سے کام نہ لے۔ کیسے عبارت؟ الہی عاملنا من فضلک، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ امام نے اسے یہی سمجھایا، تم ڈر رہے ہو، پتلے دبلے ہو گئے ہو، چہرے کے اوپر تمہارے اثر ہو گیا، نہیں، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے خشیت ہونی چاہیے۔ خشیت کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے اعمال اور کردار سے۔ جب اس سے امام نے یہ کہا خف عدل اللہ علیہ، کس چیز میں؟ کہیں تین چیزیں امام نے بیان کی، کہیں تم نے کسی بندے خدا کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، اگر ڈرنا ہے نا تو اپنے گناہوں سے ڈرو، اور دوسرے عدل الہی سے ڈرو کہ اگر اللہ عدل کے اوپر تم سے معاملہ کرنے لگا، تم سے نہیں سب سے، تو اس صورت میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد امام نے تین باتیں اس سے بیان کی۔ ایک، یہ جو عدل الہی سے ڈرنا تین چیزوں میں، ایک، بندوں کے اوپر، خدا کے بندوں کے اوپر ہم نے کوئی ظلم و ستم نہ کیا ہو، کوئی حق نہ مارا ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کیا ہو، خون نہ بہایا ہو بے جرم خطا کسی، کلی طور پر حقوق عباد اگر ہماری گردن پہ ہے تو وہاں پہ عدل الہی سے ڈرنا ہے۔ توجہ کریں اس فکرے کے اوپر، اگر ہماری گردن کے اوپر حقوق بندگان میں سے، حقوق مومنین میں سے ہے تو وہاں پہ عدل الہی سے ڈرنا ہے۔ ممکن ہے وہ مومن معاف کر دے تو خدا معاف کر دے گا، لیکن اگر مومن نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر بیڑا اس وقت تک پار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مومن معاف نہ کر دے۔ یقیناً معاف کر دیں گے، میں اس سلسلے میں کافی گفتگو مختلف مقامات پہ کر چکا ہوں۔ تو ایک کیا چیز ہے جس میں خدا کے عدل سے ڈرنا چاہیے، وہ محل جہاں عدالت الہی سے ڈرنا چاہیے، ارحم الراحمین وہاں نہیں چلے گا، حنان منان رحیم کریم وہ سب نہیں چلے گا۔ ان صفتوں کے ذریعے سے پکارنا چاہیے خدا تعالیٰ کو، دوسرے لفظ میں اس کو پسیجنا، اس کا دل نرم کرنا چاہیے نوصاف کے ذریعے، تو خدا دل نہیں رکھتا۔ لیکن ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم تملک کریں، تملک یعنی کیا؟ اللہ کی چاپلوسی، اس کے اوصاف، اس کے کمالات، اس کی صفات، ان سب کے تذکرے کے ذریعے، مگر وہ وہاں نہیں پگھلتا جہاں بندوں کے حق کی بات آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا اصل میں اللہ سے مت ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، اور کس چیز سے ڈرو؟ عدل الہی سے ڈرو۔ عدل الہی تین چیزوں میں، ایک پہلی اہم ترین چیز جو امام کی نظر میں، امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں تھی، وہ ہے بندگان خدا کے حقوق۔ اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ اور ڈرو عدل الہی سے وہاں پر جہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یعنی حرام کے مرتکب ہوئے، وہاں اللہ کے عدل سے ڈرو، اور تیسرے جہاں پہ واجبات جو اس نے کیے ہیں آپ کے اوپر لازم کیے ہیں، اس کی ادائیگی اگر نہیں کی ہے تو وہاں ڈرو۔ تین مقام پر تین مقام ہے عدل الہی سے ڈرنے کا، ایک تو حقوق عباد، دوسرے واجبات کی عدم ادائیگی، تیسرے محرمات کا ارتکاب۔ تو یہ جو معصوم امیر المومنین اسلام فرما رہے ہیں اس بندے سے، یہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، وہاں پہ گناہوں سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ عبادت لفظ پہ توجہ کریں، عدل الہی عبادت نہیں، عدل الہی سے ڈرنے کا جو تین مقام، اس میں اہم ترین مقام ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی بندے کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ اسی